میں حالات کیسے چل رہے ہیں اس پر زیادہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر دیکھ رہے ہیں. میں اس کا سلیوشن دینے کے لیے آیا. کیا امت مسلمہ کے حالات ہمارے ملک اور دنیا میں ترقی کی طرف ہے یا تنزلی نیچے آتے جا رہے ہیں؟ تنزل کی طرف ہے، نیچے آتے جا رہے ہیں. کیا امت مسلمہ کی جان مال عزت و آبرو کی سیکیورٹی اور حفاظت بڑھتی جا رہی ہے یا خطرے میں پڑتی جا رہی ہے؟ نوجوان بگڑ رہے ہیں کہ سدھر رہے ہیں؟ دن بدن ہر قسم کی تنگی، پریشانی، مشکلات میں اضافہ ہو رہا کہ کم ہو رہا؟ مشکلات بڑھ رہی ہے. اب سوال یہ ہے، مسجداں بھری ہوئی ہے ہمارے ملک کی یا خالی ہے؟ نمازیں وقت پر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ عام عوام کے لیے 100 لوگ ایک محلے میں ہیں ہمارے ملک میں، کیا 100 میں سے 50 نمازی ہے؟ 25؟ 10؟ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں 100 میں سے 5 نمازی مشکل سے فجر میں. یعنی پتہ یہ چلا حالات بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں. غیر قوم ہمارے سروں پر سوار ہے، اسلام پر اٹیک ہوتے جا رہا ہے، مسلمانوں کی زندگیاں مشکل ہوتے جا رہی ہے، تنگی اور تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اولاد بہراروی کی شکار ہے، والدین اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہے. اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 1.5 گھنٹہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دل کا، دماغ کا، روح کا، زندگی کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن ہم تیار نہیں ہیں وہ سکون حاصل کریں. برا نہ مانے، ہندوستان اور پاکستان میں کسی درگاہ کا عرس ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس کے نبی نے فرمایا جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا. نام عبداللہ عبد الرحمن رہے گا، مرے گا تو ڈیوڈ اور ستپال سنگھ کی موت پر مرے گا. عرس میں جاتا ہے، لاکھ روپے خرچہ کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، کس کو؟ اللہ کے ایک بندے کو جو اس دنیا سے چلے گئے. حاجت روا سمجھتا ہے ان کو، قربانیاں کرتا ہے، تاگے تعویذہ وہاں کے لے کر آتا ہے، مٹی لے کر آ کر بچوں کو کھلاتا ہے تبرک بول کر. ہم قرآن نہیں پڑھے ترجمے سے، حدیث نہیں پڑھے ترجمے سے، جاہل لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے، نمازوں سے دور ہو گئے، مسجدیں ویران کر دیے، آستانوں کو بسا دیے. اللہ تعالی ذلت 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 مقدر کر دیا ہمارے. وہاں کے مجاور کے پیر کو چومتا ہے اور چاٹتا ہے، لیکن کائنات کا اکیلا رب، خالق، مالک، پالنہار، رب العالمین، خیر الراحمین، خیر الرازقین، خیر الغافرین، قادر، جو دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، آرزوؤں خواہشات کو پوری کرنے والا، مصیبتوں کو ختم کرنے والا، بیماریوں کو ختم کرنے والا، ہر نعمت دنیا آخرت کی عطا کرنے والا، جہنم سے بچانے والا، جنت دینے والا، غیروں پر غلبہ عطا کرنے والا، زمین کا بادشاہ بنانے والا، آخرت کے اندر اپنی مغفرت عطا کر کے اپنا دیدار کرانے والا. ایسے رب کو بھول گئے، مخلوق کے آگے جھک گئے. اللہ نے بھی ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا. نہیں لیاس بھائی، پڑھنا بہت دل بولتا اولاد کو لے کے، لیکن یہودیاں پلاننگ کر کے موبائلوں اور ٹی ویاں گھروں میں ایسا پہنچا دیے، اولاد، بیوی، ہم کنٹرول میں نہیں ہے. ایسا ہاں، ٹی وی آپ خریدے، موبائل آپ خریدے، یہودی خرید کے دیا؟ میں خریدا. سیٹ اپ باکس آپ لگائے، موبائل کا سم آپ ڈالے، یہودی ڈال کے دیا؟ میں ڈالا. ریچارج آپ کرا رہے ہیں، یہودی کرا رہا؟ میں کرا رہا ہوں. ہر بچے کو الگ موبائل آپ دلائے، یہودی دلایا؟ میں دلایا. راتوں میں اولاد 2 بجے رات تک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے موبائل لے کر، اللہ کے ذکر کو بھول کر، قرآن حدیث کو بھول کر، نمازوں کو بھول کر. آپ بٹھا رہے، یہودی بٹھا رہا؟ نہیں، ہم بٹھا رہے. ختم. پھر کام اپن کر رہے ہیں، یہودیوں کو گالیاں دے رہے. قرآن کی اہمیت نہیں، حدیث کی اہمیت نہیں، توحید کی اہمیت نہیں، سنت کی اہمیت نہیں، اللہ کی اہمیت نہیں، رسول اللہ کی اہمیت نہیں. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کرنا چاہیے تھا. جب ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ نے بھی اپنی رحمت کا ہاتھ ہم پر سے ہٹا لیا. صحابہ اکرام کے پاس پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، رعب دبدبہ نہیں تھا. صحابہ اکرام کے پاس تھا اللہ کی توحید اور نبی کی سنت اور اطاعت تھی، اللہ اس کے نبی کی اطاعت تھی. صحابہ کے پاس تھا تو اللہ کا دین تھا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پھیلانا اور نافذ کرنا. اللہ کا وعدہ سورہ نجم، سورہ مومنون میں، تم نماز پابندی سے قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، نیکی کی دعوت دو، اللہ ہی کی عبادت اور نبی کی اطاعت کی دعوت دو، برائی سے روک دو،
शिर्क से रोक दो कि लिंगम, जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसान, मुर्दे, तागे, तावीजा, गंडे, पलितों की पूजा नहीं होंगी, एक अल्लाह की इबादत होंगी। हर हाल में अल्लाह को पुकारेंगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और नबी की इताअत करेंगे। ये 4 काम कर लो, अल्लाह इस जमीन का तुम्हें बादशाह बना देगा इंशाअल्लाह। दुआएं हैं भाई, नमाजें हैं, अल्लाह की इबादत है, उसके आगे गिड़गिड़ाना है, जमीन के भी बादशाह रहेंगे, आखिरत में भी जन्नत के वारिस रहेंगे इंशाअल्लाह। ये वाला अंधेरे को दूर जिंदगी के करना है, अल्लाह के जिक्र से अपनी जिंदगियों को मुनव्वर करना है, जिंदगियों का ट्रैक चेंज करना है, नहुसत और बर्बादी को दूर करना है। ये जालियात का निजाम अल्लाह की बड़ी रहमत है, ये उलमा अल्लाह की बड़ी रहमत है, ये दुआत अल्लाह की बड़ी रहमत है। इनसे फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। कुरान की आयत है, हक आ गया, बातिल तबाह हो गया। बातिल था ही तबाह होने के लिए। आप इस्लाम का हक लेकर उठेंगे, अल्लाह के दीन का हक लेकर उठेंगे, तौहीद और सुन्नत का हक लेकर उठेंगे, अल्लाह के खवानीन का हक लेकर उठेंगे, अल्लाह का डर लेकर उठेंगे, अल्लाह पर तवक्कल लेकर उठेंगे, अल्लाह के लिए सब्र और शुक्र कर कर उठेंगे, अल्लाह तमाम मुशरिकीन, काफिरीन, मुल्हिदीन पर अल्लाह गलबा अता करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए शर्त है मेरे भाई, इताअत करो अल्लाह उसके नबी की, कामयाबी इसी में है इंशाअल्लाह।